السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل، ویلکم بیک ٹو مائی اندر ولاگ۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا ولاگ بہت ہی اہم ہے، تو آپ لوگ اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ میری جتنی بھی یوٹیوب کی فیملی ہے، میری ان سب سے گزارش ہے کہ وہ ضرور میرا آج کا ولاگ دیکھیں، اور اسے بہت اچھی اچھی انفارمیشن بھی دوں گی، اور کچھ ہم دل کی بات بھی کریں گے، کچھ دکھ کی بات بھی کریں گے۔ دکھ یہی کہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، نیوز پر دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں، اور یہ بچوں کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں جو وہاں پر ہو رہا ہے، جو ظلم ہو رہے ہیں ان پر۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک جو ہے ان پر اپنا رحم کریں اور ان کے لیے آسانیاں کریں۔ اس وقت جو ہے فلسطین ملک بہت اکیلا ہو گیا ہے، اور انہیں ہماری مدد کی ضرورت ہے، اور ہم چاہتے ہوئے بھی ان کی مدد نہیں کر سکتے، کیونکہ ہر چیز کا راستہ انہوں نے بند کر دیا ہے۔ ہم چاہتے ہوئے بھی ان تک نہ کھانا بھیج سکتے ہیں، نہ پانی، مطلب کچھ بھی ان کے لیے مدد نہیں کر سکتے۔ تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہر طرح سے آسانیاں کریں۔ اچھا، یہ سب دیکھ کر دل بہت اداس ہے، بہت پریشان ہے کہ یہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ زمین کی لڑائی، جگہ کی لڑائی، یہ سب کچھ یہی رہ جانا ہے۔ کیوں نہیں ہم یہ مسلمان یا انسان کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ جس چیز کے لیے لڑ رہے ہیں یہ سب کچھ یہی رہ جانا ہے۔ اچھا، فلسطین اس ٹائم بالکل ختم ہو چکا ہے۔ بچے اپنے ماں باپ سے جدا ہو گئے، سب کچھ، سب خاندان تباہ ہو گئے، رشتے ختم ہو گئے، سب کچھ وہاں پر ختم ہو گیا۔ یہ لوگ کیوں نہیں سمجھتے، یہ جو دنیا ختم کر رہے ہیں، وہاں جو یہ شہر ختم کر رہے ہیں، کہ انہوں نے بھی جانا ہے واپس، اسی زمین میں جانا ہے جس زمین کے لیے یہ لوگ لڑ رہے ہیں۔ تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک انہیں ہدایت عطا کریں، اور جو ہے فلسطین پر اللہ پاک رحم عطا کریں۔ بہت ساری دعائیں ہیں، ہر وقت دعا کریں ان کے لیے۔ انہیں ہماری اس وقت دعاؤں کی ضرورت ہے، جو بیچارے کچھ بچ گئے ہیں، بہت زیادہ انہیں ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے کہ اللہ پاک ان کی مشکلات کو آسان کریں۔ اور جی اب آتے ہیں اپنے کچن میں، اب میں بناؤں گی کھانا، اور جی کھانے میں بن رہا ہے جی چکن کا سالن، جو کہ بہت ہی مزے کا وائٹ چکن میں بنا رہی تھی۔ ولاگ آج میرا کھانا بناتے ہوئے ہی میں بناؤں گی، کچھ ایکسٹرا ایکٹیویٹیز بچوں کی یا کوئی چیز میں آپ کو ایکسٹرا نہیں دکھاؤں گی۔ بس بات ہم کریں گے فلسطین کے ہی بارے میں، فلسطین کی سرزمین کے بارے میں بات کریں گے، اور ساتھ ساتھ میں کھانا بناؤں گی۔ تو اب میں کھانا بنانے سٹارٹ کرنے لگی ہوں، تو موبائل میں لگاؤں گی ٹرائی پاڈ پہ، اور آپ کے ساتھ کچھ اہم باتیں شیئر کروں گی، تو آپ اسے ضرور غور سے سنیے گا، اور آگے بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئیں گی۔ اور ویڈیو جو ہے سٹارٹ ہے، تو آپ لوگ پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، اور نیکسٹ آپ نے ضرور شیئر کرنا ہے۔ جو بھی میں آپ کو اچھی انفارمیشن دیتی ہوں وہ آپ نیکسٹ ضرور شیئر کیا کریں۔ اچھا، آپ کے بچے بھلے آپ سے پوچھیں یا نہ پوچھیں، آپ انہیں یہ ضرور بتایا کیجئے کہ ہم فلسطین سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ یہ فلسطین انبیاء علیہ السلام کا مسکن اور سرزمین رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دی جو ان کی قوم پر اسی جگہ نازل ہوا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی سرزمین پر سکونت رکھی، اور یہیں اپنا ایک محراب بھی تعمیر فرمایا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اسی شہر سے آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ قیامت کی علامات میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر واپس تشریف اسی شہر کے مقام سفید مینار کے پاس ہوگا۔ اسی شہر کے ہی مقام باب لد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح دجال کو قتل کریں گے، اور فلسطین ہی ارض محشر ہے۔ اسی شہر میں یاجوج ماجوج کا زمین میں قتال اور فساد کا کام شروع ہوگا۔ اسی شہر میں وقوع پذیر ہونے والے قصوں میں سے ایک قصہ طالوت اور جالوت کا بھی ہے۔ اچھا، اور ایک بات میرے ذہن میں تھی، فلسطین کو نماز کی فرضیت کے بعد مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔
ہجرت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام دوران نماز ہی حکم ربی سے آقا علیہ السلام کو مسجد اقصیٰ یعنی کہ فلسطین سے بیت اللہ کعبہ مشرفہ یعنی کہ مکہ مکرمہ کی طرف رخ کرا کر گئے تھے۔ جس مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا وہ مسجد آج بھی مسجد قبلتین کہلاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات آسمان پر لے جانے سے پہلے مکہ مکرمہ سے یہاں بیت المقدس یعنی کہ فلسطین لائے گئے تھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں انبیاء علیہ السلام نے یہاں نماز ادا فرمائی۔ اس طرح فلسطین ایک بار پھر سے انبیاء کا مسکن بن گیا۔ سیدنا ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ۔ میں نے عرض کیا کہ پھر کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد الاقصیٰ یعنی کہ بیت المقدس۔ میں نے پھر عرض کیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 40 برس کا، اور جہاں بھی تو نماز کا وقت پا لے وہیں نماز ادا کر لے، بس وہی مسجد ہے۔ اچھا، ایک بہت اہم بات، بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے جام شہادت نوش کیا، اور شہادت کا باب آج تک بند نہیں ہوا، سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے۔ یہ شہر اس طرح شہیدوں کا شہر ہے۔ اچھا، فلسطین کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے، یہاں پر پڑھی جانے والی ہر نماز کا اجر 500 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام اسی ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت فرمایا کرتے تھے۔ چونٹی کا جو آپ نے وہ مشہور واقعہ سنا ہوگا، جس میں ایک چونٹی نے اپنے باقی ساتھیوں سے کہا تھا کہ اے چونٹیوں، اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ یہیں اس ملک میں واقع اسقلان شہر کی ایک وادی میں پیش آیا تھا، جس کا نام بعد میں وادی النمل چونٹیوں کی وادی رکھ دیا گیا تھا۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے اس شہر کے شرک سے پاک ہونے اور انبیاء علیہ السلام کا مسکن ہونے کی وجہ سے کہا تھا۔ اچھا، ایک پوائنٹ میں نے پہلے بھی بتایا ہے اور میں اب پھر بھی بتانے لگی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات آسمان پر لے جانے سے پہلے مکہ مکرمہ سے یہاں بیت المقدس یعنی کہ فلسطین لائے گئے تھے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ رات کو ہی آئے تھے نا، اور معراج کی رات آپ نے کرم فرمایا تھا نا۔ حضور کی تعریف کہتے کہتے ایک درد بھی کہنے لگے، حضور آپ معراج کی رات ایک دفعہ آئے تھے تو انقلاب آ گیا تھا، زیادہ نہیں، ایک دفعہ اور، اب بھی ظلمات فروشوں کو گلہ ہے تجھ سے، اب بھی ظلمات فروشوں کو گلہ ہے تجھ سے، کہ رات باقی تھی کہ سورج نکل آیا تیرا، سبحان اللہ۔ ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ کہ راستہ دیکھتی ہے پھر مسجد اقصیٰ تیرا، یا رسول اللہ ایک بار اور، بس صرف ایک بار اور یا رسول اللہ، صرف تو کبھی آ جائے تو کرم نوازی فرما دے، کہ ایک بار اور راستہ دیکھتی ہے پھر مسجد اقصیٰ تیرا۔ نماز اقصیٰ میں جب پڑھائی تو انبیاء اور رسول یہ بولے، نماز ہو تو نماز ایسی، امام ہو تو امام ایسا، در نبی پر یہ عمر بیتے ہوں ہم پہ لطف تمام ایسا۔ یا اللہ پاک، فلسطین میں جتنے بھی بہن بھائی اس ٹائم مشکل میں ہیں، یا اللہ ان سب کی غائبانہ مدد فرما، آمین ثم آمین۔